حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 سال بڑے زبردست گزرے۔ 6 سال کے بعد جو مختلف علاقوں میں آپ نے گورنر مقرر کیے تھے، ان گورنروں کی شکایات آنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ مصر کا ایک گورنر تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر بنایا تھا عبداللہ بن ابی سرح کو۔ 2 سال ہوئے تھے ابھی اس کی گورنری کو کہ مصر سے کچھ لوگوں نے آ کر یہ جو مصر کا گورنر تھا اس کے بارے میں شکایات کی کہ جو مصر کا گورنر ہے عبداللہ بن ابی سرح، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں تنبیہ کی عبداللہ بن ابی سرح کو کہ بھئی تمہارے بارے میں شکایتیں آئی ہیں، آئندہ اگر شکایت آئی تو تمہیں معزول کر دیا جائے گا۔ اب جس وقت یہ لوگ جو مصر سے مدینہ منورہ آئے تھے نا شکایت لے کر، ان کے ہاتھ عثمان غنی نے خط دیا، یہ واپس مصر چلے گئے۔ جب یہ خط مصر کا جو گورنر تھا اس وقت عبداللہ بن ابی سرح، اسے جب دیا گیا، اس نے خط پڑھا تو بجائے یہ کہ اس خط پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی شکایت دور کرتا، اس نے کیا کیا کہ جو شکایات لانے والے تھے ان کو شہید کر دیا۔ اب مصر کے اندر جو ہے معاملات بہت زیادہ مسلمانوں کے خراب ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ کم و بیش 700 افراد مصر سے مدینہ منورہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے پاس آئے اور کہا کہ جو مصر کا گورنر ہے وہ مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، مسلمانوں کے صحیح معنوں میں حقوق ادا نہیں کر رہا۔ اب اس وقت یہ 700 افراد جو تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ آئے، مختلف صحابہ اکرام کے پاس بھی گئے، حضرت علی کے پاس گئے، حضرت طلحہ کے پاس گئے، حضرت زبیر کے پاس گئے، حضرت سعد کے پاس گئے۔ یہ سارے کے سارے ان 700 جو افراد آئے تھے مصر سے، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا کہ مصر کا جو گورنر ہے عبداللہ بن سرح، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب یہ سارے جمع ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے ان سب کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ مصر کا جو گورنر ہے اسے معزول کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کی بات کی رائے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اور فرمایا کہ بھئی تم آپس میں جس کو گورنر بنانا چاہتے ہو اس کا نام پیش کرو، میں جو مصر کا موجودہ گورنر ہے اسے معزول کر دوں گا، اور جسے تم گورنر منتخب کرو گے میں اسے گورنری کا حکم نامہ جاری کر دوں گا۔ اب ان سارے لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک سب سے چھوٹا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، ان سب نے کہا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے اسے ہم اپنا گورنر بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گورنری کی تصدیق نامہ اور جو مصر کا موجودہ گورنر تھا عبداللہ بن ابی سرح، اس کی معزولی کا خط لکھا، ان لوگوں کو پکڑا دیا۔ اب یہ 700 افراد جو مصر سے آئے تھے اور دیگر افراد مل کر ان سب نے گورنر منتخب کیا تھا محمد بن ابی بکر کو۔ یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ سے مصر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، غلام ہے، ایک اونٹنی پر سوار ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر ہے، اور ایسی تیزی کے ساتھ وہی گزرتا ہے جو قاصد ہوتا ہے، جو پیغام لے کر جانے والا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اس غلام کو جو اونٹنی پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے چھپ کر جا رہا تھا اسے پکڑ لیا اور اسے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں مصر جا رہا ہوں۔ کہا بھی کس کے غلام ہوں؟ پہلے کہنے لگا میں عثمان غنی کا غلام ہوں، پھر کہنے لگا میں مروان کا غلام ہوں۔ اب اس کی تلاشی لی گئی، اس کی جب تلاشی لی گئی نا اس شخص کی، تو اس کے پاس ایک خط نکلا جس کے اندر کچھ تحریر تھی۔ اب محمد بن ابی بکر جو کہ ایک گورنر منتخب ہو چکے تھے مصر کے، انہوں نے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ خط پڑھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ اے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح، تمہارے پاس محمد بن ابی بکر آ رہے ہیں، یہ آئیں تو انہیں شہید کر دینا اور فلاں فلاں کو شہید کر دینا، اور ابھی تم گورنر ہی رہنا جب تک میرا دوسرا حکم نامہ نہ آ جائے۔ اب یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خط لکھا کس نے۔ اس خط پر جو مہر تھی، بادشاہ جو ہوتے تھے اس زمانے کے وہ مہر لگاتے تھے، اب اس خط پر مہر تھی حضرت عثمان غنی کی، جو خلیفہ تھے ان کی مہر تھی، جس طرح کوئی سرکاری مہر ہو تو سرکاری مہر تھی اس میں۔ اب یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جو مہر ہے
یہ حضرت عثمان غنی کی ہے، یعنی سرکاری مہر ہے۔ جو اونٹنی ہے وہ عثمان غنی کی ہے، جو غلام ہے وہ عثمان غنی کا ہے۔ جو خط میں لکھا ہے یہ بڑا عجیب لکھا ہے کہ ابھی تو عثمان غنی نے محمد بن ابی بکر کو خلیفہ گورنر بنایا مصر کا، اور اس خط میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے افراد جو 700 سے کچھ زائد افراد تھے، بجائے مصر جانے کے یہ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آئے، وہاں پر جو جید صحابہ کرام تھے انہیں اکٹھا کیا گیا، اور ان سب کی موجودگی میں اس خط کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اب کسی کو یقین نہیں تھا کہ عثمان غنی نے خط لکھا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر آئے اور آپ نے وہ خط سامنے رکھا۔ حضرت عثمان غنی نے اقرار کیا کہ اونٹنی میری ہے، غلام میرا ہے، مہر سرکاری ہے، لیکن خط نہ میں نے لکھا ہے نہ لکھوایا ہے۔ خط میں نے نہیں لکھا نہ لکھوایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ خط نہ میں نے لکھا نہ لکھوایا، نہ مجھے اس خط کے بارے میں پتہ ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ انہوں نے کہا ضرور یہ شرارت مروان کی ہے۔ مروان جو تھا اس وقت حضرت عثمان غنی کے گھر میں موجود تھا۔ اب یہ جو افراد تھے انہوں نے کہا یہ ساری شرارت جو تھی مروان کی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے عثمان غنی سے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کرے، ہم جانے اور مروان جانے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شک شبے کی بنیاد پر بغیر تحقیق کیے مروان کو ان لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا جب تک معاملہ عدالت میں نہیں آتا، قاضی کے پاس نہیں آتا، فیصلہ نہیں ہو جاتا، تم اپنے ہاتھ سے مروان کو قتل نہیں کرو گے۔ آپ نے مروان کو ان لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو لوگ تھے مصر سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور کچھ بلوائی قسم کے لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مختلف دیہاتوں کے رہنے والے، ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ان سب کو حکم دیا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام یہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ بلوائی جنہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہے ہم ان کے سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، آپ حکم اشارہ کریں، ہم نے تو بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، یہ تو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میری ذات کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑیں، مسلمانوں کو آپس میں قتل ہو، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی نے ان صحابہ کو منع کر دیا اور فرمایا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، مدینہ منورہ کی پاک گلیوں میں مسلمانوں کا جو ہے وہ خون سے رنگی جائے، عثمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اگر میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے تو بھلے تم جتنی مرضی جنگ لڑتے رہو، جتنا مرضی قتل و غارت ہوتا رہے، اگر میرے نصیب میں شہادت ہے تو میں نے شہید ہو ہی جانا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا احد کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر، جب احد پہاڑ ہلنے لگا تھا نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور اس وقت شہید کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان احد پہاڑ پر موجود تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے پہاڑ سے فرمایا تھا پہاڑ اسبت یا احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تیرے اوپر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے میری شہادت کی خبر تو کئی سال پہلے دے دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ذات کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہو، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہو، قتل و غارت ہو، آپ نے اپنی ذات کی وجہ سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام انہیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ آپ نے ہمیں روک دیا، ہم ان کو جواب دیں۔ اب یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب دیکھا کہ باہر دروازے پر جو محاصرہ ہے، جو پہرا بڑا سخت ہے، کیونکہ باہر حسن اور حسین کھڑے ہیں، پہرا حسن و حسین دے رہے ہیں۔ اب وہاں پر ان لوگوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے گھر میں پانی کو جانے سے روک دیا۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں پانی داخل نہیں ہونے دیا، اور پھر جب 1-2 دن گزرے، پانی کی قلت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چھت پر آئے اور آ کر فرمانے لگے یہاں پر حضرت علی ہے؟ کہا حضرت علی نہیں ہے۔ کہا حضرت سعد ہے؟
کہا نہیں ہے، کہا فرمایا کہ جا کے حضرت علی کو پیغام دو کہ عثمان غنی کے گھر میں پانی نہیں ہے۔ اب حضرت علی کو پتہ چلا تو کسی طریقے سے آپ کے گھر میں پانی پہنچایا گیا۔ اب جو وہاں پر بلوائی تھے، مصری لوگ جو آئے ہوئے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے یا پھر عثمان غنی کو معاذ اللہ وہ شہید کر دیں۔ اب جس وقت یہ سارے معاملات گھر کے باہر ہو رہے تھے نا، تو محمد بن ابی بکر جسے گورنر منتخب کرنے والے حضرت عثمان غنی تھے، یہ محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھ دو اور شخص تھے، انہوں نے کہا کہ دروازے کے ذریعے اندر داخل ہونا مشکل ہے۔ یہ 7 والے گھر میں داخل ہوئے اور اس گھر سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب جو پہرا دینے والے سپاہی تھے وہ تو چھتوں پر پہرا دے رہے تھے، گھر کے اندر جو ہے حضرت عثمان غنی تھے اور ان کی زوجہ تھی حضرت نائلہ، یہ اس وقت موجود تھی۔ اب جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو یہ 3 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے اور محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد ابو بکر تمہیں اس حالت اور اس گستاخی کو کرتے دیکھ لیں، بتاؤ تمہارا کیا انجام ہوتا؟ تو محمد بن ابی بکر نے داڑھی کو چھوڑ دیا۔ اب جس وقت عثمان غنی کی محمد بن ابی بکر سے گفتگو ہو رہی تھی تو یہ 2 افراد جو محمد بن ابی بکر کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی پر قاتلانہ حملہ کیا، تلوار کے ذریعے آپ کو شہید کر دیا۔ تلوار کو روکنے کے لیے آپ کی زوجہ نے جب ہاتھ بڑھایا تلوار روکنے کے لیے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب جب شور، چونکہ آپ کی زوجہ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی پر حملہ ہو گیا، لیکن چھت پر شور، باہر شور، کسی کو سمجھ نہ آئی۔ حضرت عثمان غنی کی زوجہ جب چھت پر گئی اور جا کر لوگوں کو بتایا، وہ نیچے آئے تو دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو چکے تھے اور آپ کے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن پاک پر چند قطرے خون کے آئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح 18 ذوالحجہ سے پہلے شہید ہو گئے، لیکن جنازہ وغیرہ 18 ذوالحجہ کو ہوا۔ آپ کا جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، 12 سال آپ نے خلافت کی، لیکن اپنی ذات کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہو، مسلمانوں میں فتنہ ہو، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہو، قتل و غارت ہو، آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔